روبیلا۔ روبیلا کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ بچوں میں یہ مرض عام طور پر ہلکا ہوتا ہے، جس میں خارش، کم ڈگری کا بخار، متلی اور ہلکے آشوب چشم کی علامات دکھائی دیتی ہیں۔ کان کے پیچھے اور گردن میں سوجی ہوئی گلٹیاں سب سے واضح طبی علامات ہو سکتی ہیں۔ متاثرہ بالغ زیادہ تر خواتین میں جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی خاتون حمل کی ابتدا میں ہی روبیلا وائرس سے متاثر ہو گئی تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ حمل کے ابتدا میں روبیلا وائرس سے متاثرہ خاتون میں پیدائشی روبیلا سنڈروم CRS پیدا ہو سکتا ہے، جو اس کے رحم میں پلنے والے جنین، فیٹس اور نوزائیدہ بچے کے لیے بے حد مضر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کئی امراض زندگی بھر کے لیے معذور بنا سکتے ہیں۔ ان کے علاج اور سرجری وغیرہ پر بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس انفیکشن کے سبب حمل ضائع ہونا، قبل از وقت بچے کی پیدائش یا مردہ بچے پیدا ہونا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ پیدائشی روبیلا سنڈروم CRS کیا ہے؟ پیدائشی روبیلا سنڈروم CRS یعنی کنجنائٹل روبیلا سنڈروم۔ CRS کے سبب بہت سے امراض، خاص طور پر آنکھوں میں گلوکوما یا موتیا بند ہونا، کانوں کی سننے کی قوت ختم ہونا، دماغ میں مائکروسیفیلی یا ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ اور دل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ CRS سے بچاؤ اس عمر کے بچوں کو یہ ٹیکہ لگوا کر کیا جا سکتا ہے۔ کیا روبیلا مرض کا کوئی علاج ہے؟ روبیلا کے علاج کے لیے کوئی طے شدہ علاج نہیں ہے۔ اس مرض سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری ہی واحد طریقہ ہے۔ MR یعنی میزلز روبیلا کا ٹیکہ کہاں لگایا جائے گا؟ MR ٹیکہ کاری مہم کے تحت یہ ٹیکہ آپ کے صوبے کے سبھی سرکاری اسپتالوں، طبی مراکز اور اسکولوں میں مفت لگایا جائے گا۔ زیادہ معلومات کے لیے ANM، آشا یا آنگن واڑی کارکن سے رابطہ کریں۔ کیا MR ٹیکے کے لیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ MR ٹیکہ ایک بہت محفوظ ٹیکہ ہے اور گزشتہ 40 سال سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ دنیا کے دیگر کئی ممالک بھی اپنے کروڑوں بچوں کے تحفظ کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ابھی ہم نے روبیلا اس مرض کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس کے بارے میں سوال و جواب جاننے کے لیے ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تھینک یو، شکریہ۔